میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، جب کوئی وضو کے وقت ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرے گا اس کو خدا کے دربار میں جواب دینا ہوگا۔ وضو کے وقت اگر سمندر کے کنارے وضو کرتا ہے اور وہاں بھی اگر ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کیا تو ہر قطرے کا حساب دینا ہوگا۔ امانت ہے وہ پانی۔ ہمارے پاس اپنا جو پیسہ ہے وہ بھی امانت ہے۔ کوئی کہے نا 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 یہ تو میرا ہے، ارے اللہ کی امانت ہے۔ مولانا صاحب میرا ہے، اگر وہ اپنے پیسوں میں سے 10 روپے اگر سمندر میں پھینک دے گا تو خدا کے دربار میں بڑا مجرم شمار ہوگا۔ مجرم کیوں شمار ہوگا؟ تیرا نہیں، اللہ کی امانت۔ تجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ تو اس کو سمندر میں پھینک دے۔ ہمارے بچے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ قیامت کے دن پوچھ ہوگی کہ آپ کو بچے دیے تھے، چھوٹے تھے، یہ نیک بن سکتے تھے، دیندار بن سکتے تھے، اللہ کے ولی بن سکتے تھے، تو آپ نے ان کی تربیت میں کیا کردار ادا کیا؟ آپ نے دنیا کی تعلیم کو اہمیت دی تھی، وہ تو ابھی سب ختم ہو گئی، دنیا میں ہی رہ گئی۔ اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کی لائف ہے، یا تم نے آخرت کی تعلیم کو ترجیح دی؟ اس وقت خدا کے دربار میں جواب دینا ہارڈ ہو جائے گا۔ اب کے بچے چھوٹے تھے تو اس وقت آپ نے انہیں اسلامی لباس پہنایا تھا کہ نہیں؟ اس وقت سے ان کو ٹوپی کی عادت ڈالی تھی یا نہیں؟ اس وقت آپ نے ان کو اللہ والوں کے واقعات سنائے تھے یا نہیں؟ تاکہ بچے کے دل کا بھی یہ جذبہ ہو کہ انشاءاللہ میں بھی بڑا ہو کہ اللہ کا ولی بنوں گا، اللہ کا عاشق بنوں گا، میں بھی انشاءاللہ۔ کچھ بچے ایسے ہیں جب ماں باپ ایسا ماحول فراہم کرتے ہیں، ماں باپ کی سوچ آخرت کی ہوتی ہے، ماں باپ کو اپنی موت یاد ہوتی ہے، ماں باپ کو اپنی قبر یاد ہوتی ہے، دنیا سے جانا یاد ہوتا ہے، اور ماں باپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا بچہ حافظ ہوگا نا، اللہ مجھے جنت میں تاج پہنائیں گے جو سورج سے زیادہ چمکدار ہوگا، سورج سے زیادہ روشن ہوگا، چاند سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ اور اس وقت حافظ قرآن کے والد صاحب کی اور والدہ کی اللہ کے دربار میں ایک بڑی شان ہوگی، اور عجیب و غریب اکرام کیا جائے گا اور احترام کیا جائے گا جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے لوگ جب دیکھیں گے تو وہ تعجب میں رہ جائیں گے، دیکھتے ہی رہ جائیں گے، او ہو یہ تو ہمارے علاقے کے تھے، یہ تو ہمارے گاؤں کے رہنے والے تھے اور سیدھے سادے لگتے تھے، ان کا اتنا اکرام کس چیز پر ہو رہا ہے؟ کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ اس پر ابھی تو سب نارمل لگتا ہے، دنیا کی زندگی ہے، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، نقد سمجھ میں آتا ہے، لیکن ذرا قبرستان کا چکر لگاؤ اور ان کو پوچھو کہ دنیا کی زندگی کیسی ہے، وہ آپ کو کہیں گے یہ دھوکے کا گھر ہے۔ یہاں سے ہم بھی خالی ہاتھ گئے، بادشاہ بھی خالی ہاتھ گئے، وزیر بھی خالی ہاتھ گئے، مغل کے سارے بادشاہ بھی خالی ہاتھ گئے، میں اور آپ بھی خالی ہاتھ چلے جائیں گے۔ یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ بڑے نادان ہیں وہ جو دنیا کو اہمیت دیتے ہیں، جنہیں یہ پتا ہو کہ ہمیں دنیا سے چلے جانا ہے وہ بھی دنیا کو اہمیت دیتے ہیں۔ جنہیں یہ پتا ہو کہ یہاں ہمیں رہنا ہی نہیں ہے وہ بھی چیزوں سے دل لگاتے ہیں۔ جن کو یہ پتا ہو کہ ہمارے کفن میں جیب نہیں ہوگا اور ہماری قبر میں الماری نہیں ہوگی، وہ لوگ بھی پیسوں سے محبت کریں، وہ لوگ بھی پراپرٹی سے محبت کریں۔ جنہیں یہ پتا ہو کہ ہماری جو پراپرٹی ہے اس پر تو کسی اور کے نام کے دستاویز ہونے والے ہیں اور ہمارے نام کے تو مرن داخلے بننے والے ہیں۔ ہمارے تو انتقال ہوتے ہی بچے جائیں گے اور کہیں گے کہ بھائی ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، ہمارے نام کر دو۔ وہ کہیں گے مرن سرٹیفکیٹ لے آؤ، تو میرے اور آپ کے نام کا تو زبردست مرحوم لگا کے سرٹیفکیٹ بننے والا ہے۔ میں اور آپ تو چلے جانے والے ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے ساتھ نہیں آئے گی، یہ پیسہ ہمارے ساتھ نہیں آئے گا، یہ بنگلہ ہمارے ساتھ نہیں آئے گا، یہ گھر ہمارے ساتھ نہیں آئے گا، یہ ہماری فیملی ہمارے ساتھ نہیں آئے گی، یہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے۔ اکیلے سفر کرنا ہے۔ میری بائک ہو، میں بائک چلا رہا ہوں اور میں سمجھو کوئی اور چلائے، ارے بھائی آپ اکیلے سفر کر رہے ہیں، کوئی اور کیسے ہینڈلنگ کرے گا؟ وہ ہینڈلنگ آپ کو کرنی ہے۔ ہماری بستی میں یہ نیک ہے، یہ دیندار ہے، ارے وہ تو وہ نیک ہے، لیکن وہ آپ کی قبر میں تھوڑی نہ آنے والے، آپ کی قبر میں تو آپ کو جانا ہے، اللہ کو جواب تو آپ کو دینا ہے۔
ہم ایک انکم ٹیکس والے کو حساب نہیں دے سکتے، اپنے اللہ کو کیسے حساب دے سکیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ بندہ گناہوں کے قریب نہیں جاتا۔ کہے اللہ سے ڈرتا ہوں اور جھوٹ بولے، بھئی یہ کون سا ڈر ہے؟ اللہ سے ڈرتا ہوں اور غیبت کرے، بھئی یہ کون سا ڈر ہے؟ یہ تو کوئی ڈر ہی نہ ہوا، یہ تو بات کچھ اور ہے۔ مجھے اللہ کو دیکھنا ہے اور آنکھوں کا غلط استعمال کریں۔ اللہ کرے کہ ہم نظر کی حفاظت کریں۔ بڑا اونچا مقام ہوگا خدا کے دربار میں اس کا جو اپنی نظر کی حفاظت کرے۔ کتنی خطرناک چیز ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں وہ نظر کی حفاظت نہیں کرتے، نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان ہی لے لیتے۔ ایسے بھی لوگ، یہ گناہ ہے خدا کے دربار میں، ہم اس کو بڑا نارمل سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا نماز قائم کرو، عورتیں بھی آ گئی، سچ بولو، عورتیں بھی آ گئی، زکوٰۃ ادا کرو، مستورات بھی آ گئی، الگ سے نہیں، اے مردو تم لوگ زکوٰۃ ادا کرو، اے مستورات تم لوگ زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک بات بتائی، سارے داخل ہے۔ نظر کی جب باری آئی نا، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ بیان فرمایا۔ کون ہے جو اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے اسے بھی جانتا ہے، کون ہے جو گناہوں سے بچنا چاہ رہا ہے بچ نہیں پاتا اور اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں تقوی چاہتے ہیں لیکن وہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے تقوی مانگتے نہیں، چاہتے تو ہیں لیکن مانگتے نہیں، اس کی کوشش نہیں کرتے۔ حالانکہ شادی ہوتی ہے تو دعا بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، گھر بھی بناتے ہیں، کپڑے بھی خریدتے ہیں، کنکوتری بھی چھپاتے ہیں، کھانا بھی کرتے ہیں، مہمانوں کا پورا انتظام بھی کرتے ہیں، اپنے بس کی پوری محنت کرتے ہیں، تب جا کے ان کی شادی کامیاب ہوتی ہے۔ تو اللہ کے ولی بننا ہے لیکن اوپر اوپر اس کی پوری محنت نہیں کہ مجھے گناہوں سے بچنا ہے، مجھے نماز اچھی طرح پڑھنی ہے، مجھے کوالٹی والی پڑھنی ہے، میں جو بھی عمل کروں مجھے ایسا کرنا ہے کہ خدا کے دربار میں کام آ جائے، اللہ کے دربار میں پسند آ جائے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ پتہ نہیں کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے، وہ بڑا خالق ہے، وہ بڑا مالک ہے، اللہ تعالیٰ بڑے باریک بھی ہیں، ہمیں اندر تک جانتے ہیں۔ جس کی سوچ نیک بننے کی ہے، جس کی سوچ اپنی فیملی کو نیک بنانے کی ہے، جن کی سوچ اپنے گھر میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی ہے، وہ اس عاجز کی ایک بات یاد رکھنا، اس کا مستقبل روشن ہونے والا ہے اور اس کی زندگی میں بہاریں آنے والی ہے۔ طلب سچی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آگے جو مجھے زندگی عطا فرمائے 50 سالہ 60 سالہ، وہ بہت عافیت کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ گزرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے کو جمع ہونے کو قبول فرمائے۔